أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العظيم جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. اللہ کم الحاکمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس کی توفیق سے ہم قرآن مجید کے انوار و تجلیات سے فیضیاب ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ. سورہ انفال کی ایک آیہ کریمہ کے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا. اس آیہ مقدسہ میں اللہ جل مجدہ نے ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا جن کو وہ خود نہیں، معاشرے کا کوئی اور طبقہ نہیں، بلکہ خود رب العالمین کہے کہ یہ ہیں سچے مومن. سبحان اللہ. اولئک هم المؤمنون حقا. جیسے ہم کسی بات کو سنیں اور وہ ہمیں بات بہت زیادہ اچھی لگے اور ہمیں اس کی حق ہونے پر، سچ ہونے پر کامل یقین ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بات حق ہے. بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ رب العالمین نے بھی ارشاد فرمایا کہ ان کا مومن ہونا حق ہے. اولئک هم المؤمنون حقا. یہ پکے اور سچے مومن ہیں. کون؟ اس کا ذکر پہلے فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. پکے سچے مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے بھاگتے نہیں ہیں، گریز نہیں کرتے، بوریت محسوس نہیں کرتے، بلکہ ذکر الہی کو سن کر ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اللہ میرا مالک، میرا خالق، میرا حاکم، مجھے رزق دینے والا. تو فرمایا ان کے دل کی کیفیت اپنے خدا کا ذکر سن کے بدل جاتی ہے، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. دوسری خوبی فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب بھی ان کے سامنے قرآن کی کسی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان آیات قرآنی کو سن کر ان کے ایمان کے لیول میں اضافہ ہو جاتا ہے، درجہ ایمان بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. ایمان کی لذت میں انسان بہتری محسوس کرتا ہے. تیسری خوبی فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب پہ کامل بھروسہ رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ مسئلہ آ گیا ہے نا میرا رب العالمین، یہ بیماری آ گئی ہے نا احکم الحاکمین، یہ پریشانی آ گئی ہے نا میرا رب اس کو دور کرنے والا. تو انہیں اپنے رب کی ذات پہ کامل بھروسہ ہوتا ہے، کامل یقین ہوتا ہے. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دشمن کی طرف سے کوئی تھریٹس آتے نا، دھمکیاں آتی کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، اتنا بڑا لشکر لا رہے ہیں، اتنا بڑا لشکر لا رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے. آپ فرماتے دھمکیاں دینے والوں حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا اللہ کیا ہے؟ کافی ہے. نعم المولا و نعم النصیر. اس سے زیادہ خوبصورت مدد کرنے والا اور اس سے زیادہ اس مصیبت میں کام آنے والا کوئی نہیں ہے. تو آپ ہمیشہ کہتے حسبنا اللہ، ہمارے لیے کیا کافی ہے؟ اللہ کافی ہے. تو فرمایا انہیں اپنے رب پہ کامل بھروسہ ہوتا ہے. اچھا، یہ جو بھروسہ ہے، توکل ہے اللہ کی ذات پہ کہ آپ صبح اٹھے، آپ نے دیکھا یار آج تو میری پاکٹ خالی ہے، میں شام تک کا وقت کیسے گزاروں گا، گھر میں بچوں کے لیے کھانا کہاں سے پکے گا، کیسے پکے گا.
تو اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ ہونا، اور یہ جو کامل بھروسہ ہے پھر انسان قرآن مجید فرقان حمید کے اس پیغام کو یاد رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں انہیں وہاں سے دیتا ہوں جہاں ان کا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے انہوں نے سوچے ہی نہیں ہوتا یار مجھے یہاں سے بھی کوئی روزی رزق مل سکتا تھا۔ فرمایا وہ اپنے رب پہ کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ چوتھی خوبی الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پانچویں خوبی ہم نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے، جو کچھ بھی انہیں ہم نے ان پہ اپنا کرم اور اپنی رحمت کی ہے وہ آگے معاشرے میں اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ کسی کو مال دیا ہے وہ مال بانٹ رہا ہے، کسی کو علم دیا ہے وہ علم بانٹ رہا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین نے اچھی صحت دی ہے وہ اپنی اس اچھی صحت کے ذریعے اوروں کے کام آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جوان بچے بیٹھے ہو، بیٹا آپ بل جمع کروانے جائیں، ہم صاحب کو دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھ لیں کہ انکل آپ نے بل تو نہیں جمع کروانا، میں جا رہا ہوں، لائیے میں آپ کا بل جمع کروا دوں گا۔ آپ کسی خاتون سے پوچھ لیں، میں بازار جا رہا ہوں کچھ چیز لینے کے لیے، خالہ جان آپ نے تو کوئی چیز نہیں منگوانی۔ تو فرمایا وہ رب کی دی ہوئی نعمتوں کو معاشرے میں بانٹتے ہیں، اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ 5 نکاتی فارمولہ جس شخص کی زندگی میں آ جائے قربان جائیں، کائنات کا رب اس کے لیے عرشوں سے اعلان کرتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ بندہ سوچتا ہے کہ میں کیوں کسی کا کام کروں، میں کیوں کسی کی خاطر پسینہ اپنا بہاؤں، میں کسی کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاؤں، میں نوکر لگاؤں کسی کا؟ نہیں بابا نہیں، نوکر نہیں لگے ہوئے، بلکہ یہ کام اس لیے کریں کہ ان کاموں کے کرنے کے سبب سے رب آسمانوں سے اعلان کرتا ہے میرا کسی نے پکا سچا مومن بندہ دیکھنا ہے تو آؤ اس کو دیکھ لو جس نے اپنی زندگی کو ان 5 نوروں سے منور اور روشن کر لیا ہے۔ میں ایک حدیث میں بات کو سمیٹتا ہوں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک موقع پہ سچے اور پکے مومن کی ایک مختصر سے جملے میں تعریف فرمائی۔ فرمایا من سرتہ حسنۃ، آپ اس جملے کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا تو دنیا و آخرت کے معاملات بدلنے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے۔ یعنی آپ کہیں کہ بس میں نے اپنی زندگی اس حضور کے فرمان کے گرد گزارنی ہے، ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر عمل کو اسی کی روشنی میں دیکھنا ہے، اسی کی روشنی میں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید دین فلاں نیکی کرو اتنا ثواب ملتا ہے، فلاں کام کرو تو اتنے درجے بلند ہوتے ہیں، فلاں کام کرو تو اللہ راضی، اسی کا نام ہے۔ نہیں، زندگی یہ جو آپ کہتے ہیں نا مالک یوم الدین، دین کا مطلب ہوتا ہے پوری زندگی گزارنے کا سسٹم، انسانی زندگی گزارنے کا پورا ایک سکیجول، کہ یہ شیڈیول ہے، یہ آپ کی زندگی گزارنے کا راستہ ہے جس کو ہم صراط المستقیم کہتے ہیں۔ ذرا اس کے لیے ایک جملہ پلے باندھ لیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من سرتہ حسنتہ وساءتہ سیئتہ فذلک المؤمن او کما قال، فرمایا جو نیکی کا کام کرے نا اور اس کام سے اسے خوشی ملے، اس کام سے اسے راحت ملے، سکون ملے، خوشی ملے، اور وہ اپنے اندر ایک خوشی کی کیفیت محسوس کرے، یار میں نے نماز پڑھی ہے، آج میں نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، یار آج میں نے امی ابو کی ہر بات مانی ہے، آج میں نے قرآن کی تلاوت بھی کی ہے۔ فرمایا جس کی نیکی اس کو خوشی فراہم کرے، وساعتہ سیئتہ، اور جس کا گناہ اسے غمگین کر دے، پریشان کر دے، یار آج یہ کام غلط ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، آج یار میں نے وہ جو فلاں کی غیبت کی ہے نہیں کرنی چاہیے تھی، آج میری جو نماز قضا ہو گئی ہے نہیں ہونی چاہیے تھی، نیکی خوش کرے اور گناہ آپ کو غمگین کر دے، تو گنبد خضرا کے مکین کی آواز آتی ہے جس کی زندگی میں یہ رویہ شامل ہو جائے، فرمایا میں اعلان کرتا ہوں یہ ہے پکا اور سچا مومن، یہ ہے صاحب ایمان۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اس
ایمان کی راہ کا مسافر بنائے، اور حضور علیہ السلام نے جو تعریف کی ہماری زندگی میں یہ کیفیات نصیب فرمائے۔ اور آپ یقین جانیے جب یہ کیفیات آ جاتی ہیں تو پھر انسان کا کوئی کام رکتا نہیں ہے، کوئی کام رکتا نہیں ہے، بلکہ میں یوں کہہ دوں تو بھی کوئی حرج نہیں ہوگا کہ پھر انسان کی کوئی خواہش رد نہیں ہوتی۔ آپ جو آرزو کر لے خدا کی عزت کی قسم اللہ اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ ہم صرف 100 بار پڑھ لیا، 1000 بار پڑھ لیا، فلاں وظیفہ اتنی بار کر لیا، اسی کو سمجھتے ہیں کہ شاید اسی سے ہمارے سارے کام نہیں۔ ایمان نام ہی دل کے بدلنے کا ہے کہ دل کی کیفیت اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے جس چیز کا اقرار ہو دل اس کی تصدیق کرے اور عمل اس عمل کی خیرات سے اور لذت سے فیضیاب رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کی تلاوت میں، قرآن سننے سنانے میں، پڑھنے پڑھانے میں، سمجھنے سمجھانے میں اللہ اس کا ذوق و شوق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی